آپ سب پر اب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان آج کا ہے جی وہ جو دین کو قائم کرو۔ تو یہ عنوان ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں جو بات جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں کی جو ہم دین کو کیوں قائم کریں، دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو پچھلے ٹاپک میں کافی ساری ہم نے بات آپ کو سمجھائی ہے۔ آج جو پچھلا ٹاپک آپ دیکھیں گے نا، تو اس کو جب اٹیچ رکھیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جو ہم دین کو کیوں قائم کریں، تو دین سب سے پہلے نبی کے پاس آیا، تو اب ظاہر اس کو کہا گیا جو اس کو دین کو قائم کرے، تو اس کے لیے دین کیوں ضروری تھا، اس کو دین میں کون کون سی باتیں سمجھائی گئیں، تو وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ تو آپ پھر خود سوچیں گے، غور فکر کریں گے جو ہم یار دین کو کیوں قائم کریں۔ ایک تو دین پھر علماء یہ مسلمان لے کے پھر رہے ہیں اور اس کو دین کو کہہ رہے ہیں جو یہ قائم کرو، یہ قائم کرو، یہی تمہاری جنت ملے گی۔ یہ سارا فراڈ ہے۔ یہ جتنے بھی مسلمان میرے سوا جو دین آگے پھیلا رہے ہیں، یہ باطل دین پر کھڑے ہیں، اور باطل ان کا دین ہے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کتابیں، اور انہی کی دعویٰ دیتے ہیں، اور وہی اسلام ہے ان کا۔ یہ قرآن کا ریفرنس بھی کریں گے، آیات بھی پڑھیں گے تو ترجمہ اس کتاب دوسری کتابوں کو ہوگا، اس آیات کا مفہوم اس کتاب کا دیں گے، قرآن کا نہیں دیتے۔ یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں ہیں نا میرے سوا جتنے مسلمان ہیں۔ یہ ذاکر ہوگا، جاوید گامدی ہوگا، یہ سارے کے سارے مسلمان ٹوٹل گمراہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ جو ان کے پاس اللہ کے دین کتاب کے علاوہ اور کتابیں ہیں وہی پھیلا رہے ہیں، اسی لیے تو پوری دنیا میں یہ خوار ہیں۔ اور آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے یار، یہ خوار لوگ ہمیں کیا جنتے دیں گے، یہ تو خود ذلیل خوار ہیں پوری دنیا میں۔ کیوں؟ جو انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور کتابیں رکھی اور شریک کر دیا، شرک مرتبہ شرک کیا انہوں نے۔ تو شرک کرنے والے پر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جنت میں نے حرام کر دی ہے، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور کتاب رکھ دینا یہ شریک کر دیا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میری کتاب میرے حکم کے ساتھ اور حکم کو شریک کیا تو اس نے شرک کیا، اور شرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ سارے شرک کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں وہی پھیلا رہے ہیں۔ تو میں جو ہے نا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا، میری کتاب دینی صرف قرآن ہے، تو پھر میں عملی پیش کر رہا ہوں، پریکٹیکل۔ انبیاء علیہ السلام عملی پیش کرتے تھے، پریکٹیکل، اور پریکٹیکل انسان کو جلدی بات سمجھ آ دیتی ہے میرے بھائی۔ اب سنیں، وہ جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارے لیے دین کیوں ضروری ہے، ہم کیوں قائم کریں، وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو ہے نا کیا سنا دین آ گیا، اب ان کو سمجھایا گیا، دین میں سمجھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا۔ دیکھیں، ایک پہلی بات یہ سمجھیں، جو آپ مخلوق ہیں اور ہیں بھی مخلوق، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم محتاج ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے تو اسباب کی ضرورت ہے، تم محتاج ہو، اور تمہیں خود بھی پتہ ہے انبیاء علیہ السلام سے اللہ کی بات، یہ قرآن میں آیاتیں ہیں، بہت ساری آیاتیں ہیں، میں ان کے مفہوم آپ کے سامنے آتے ہیں، میں بات کروں گا تو آپ کا مفہوم خود بخود وہ پڑھیں گے نا، ترجمہ پڑھیں گے، وہ آپ کو سامنے آ جائے گا۔ تو ان سے بات ہے جو آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ خالق بغیر اسباب سے زندہ ہے، وہ رب بغیر اسباب، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہر وقت زندہ ہے، وہ اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ لیکن تم مخلوق ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم مخلوق ہو، مخلوق کو جو زندہ رہے گی تو اسباب کے ساتھ زندہ رہے گی، اسباب کے بغیر وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ رب نہیں ہے۔ یہ بات ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی سمجھتے، تو انبیاء علیہ السلام نے سمجھی اور پر سمجھائی۔ جو ہم مخلوق ہیں، ہم رب نہیں ہیں۔ رب اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں بغیر اسباب کے زندہ ہوں، اور تم مخلوق ہو، اسباب کے ساتھ زندہ رہو گی، اسباب ہوں گے تو زندہ رہو گی، اسباب نہیں ملیں گے تو مر جاؤ گے۔ کیوں؟ جو تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں رب ہوں۔ تمہارا ہمارا یہ پہلا فرق آپ سمجھیں۔ آپ کو سمجھا؟ جو یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی باتیں تو ایسے سمجھ آئی، تو وہ تو بات ڈائریکٹ ہو رہی تھی۔ اب بھی قرآن کے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا، جو ہم سمجھ سکتے ہیں نا، جو بات کو سمجھائی، جو ہم مخلوق ہیں، ہمیں اسباب کے ساتھ ہی زندہ ہیں۔ آپ اسباب کو چھوڑ دیں ابھی مر جائیں گے آپ، کیونکہ تم مخلوق ہو نا۔
خالق بغیر اسباب کے ہے نا، وہ تو اس کو تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو رب ہے، اور وہ تو رب العالمین۔ ہم نے یہ کائنات تھوڑی بہت ہی دیکھی ہے، یہ سائنسدانوں نے دیکھی ہے، یہ کتنی کائنات پھیلی، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے، اس کو تو وہ تو کون فایا کون، وہ اتنا بڑی طاقت والا مالک ہے، یقین پوچھو اس کا تو ہم صرف جو ہے نا سوچ سکتے ہیں یار اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے ارد گرد گھوم رہی ہے اور پھیل رہی ہے، پتہ نہیں اس نے ہمارا رب جو ہے نا بڑا کمال کا ہے، رب العالمین جو ہے نا بہت ہی کمال کا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنی کائناتیں بنائی ہیں یار، وہ قرآن میں بھی بتاتا ہے یار، اس نے کہا یہ دیکھو جو میں نے جو آپ لوگوں کو پیدا کیا نا، اب مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنی جائے کہاں کہاں جائیں گے آپ، اور کتنا کچھ بنا ہوا ہے اور تم یہاں لڑ رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو، کتنے بدبخت لوگ ہو یار، جو میں نے جو کائنات تمہیں ابھی بنا کے دیے، دیکھو کتنی بڑی کائناتیں ہیں، جو کچھ ہے دیکھو کتنا پھیل رہا ہے سارا کچھ، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکتا، تو مجھے سمجھو میں اتنا بڑا رب ہوں اور تمہاری مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا کچھ بنایا ہوا ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر جو ہے نا کیا سنا وہ نبیوں کو رب بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کو مددگار بنائی ہے، ہماری مسلمان قوم انٹرنیشنل گمراہ، وہ قبر میں اس کو بٹھایا ہوا ہے، جو وہ ہماری سنتے ہیں ادھر آتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنائی ہے، انٹرنیشنل گمراہ، پھر غوث اعظم ان کا مددگار انہوں نے بنایا ہوا ہے، پھر وہ داتا انہوں نے بنایا ہوا ہے، پتے گمراہ مشرک، اور پھر جو ہے نا کیا ہے نا وہ قادر جیلانی بنایا ہوا ہے، بھی غوث اعظم قادر جیلانی، وہ دیکھو، اور پھر وہ امام بری انہوں نے بنایا ہوا ہے، کلندر بنایا ہوا ہے، پھر انہوں نے اپنے مولوی جو ہے نا ان کو بھی رب بنایا ہوا ہے، ان کے حکم مانتے ہیں، ان کے دینوں پر چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی مذہبی فرقے ہیں، ہاں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، ذاکر ہے، جوید گامدی، یہ سارے جو دین پھیلانے والے بیٹھے، یہ سارے گمراہ لوگ ہیں، پھر ان مسلمانوں نے ان کو سربراہ بنایا ہو، پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، قرآن تو یہ خود پڑھتے ہی نہیں، جو قرآن کیا کہتا ہے، پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، یہ سارا آپ کا سلسلہ، ادھر بھی آپ ذلیل خوار ہیں، تو مرنے کے بعد وہ پکاریں گے وہ آپ محمد رسول اللہ میری مدد کر، ادھر تو وہ آئے گا نہیں، وہ تو دنیا میں پہلے بتا گیا تھا، جو میں تو انسان ہوں، میں تو کسی کا مددگار ہوں ہی نہیں، اگر میری بھی مدد ہوتی ہے تو وہ تو اللہ پاک کے قرآن کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، تو وہ ذریعہ ہے میری مدد کا، اللہ نے بنایا، تو میں تو مددگار ہوں، تو جو تم تو انٹرنیشنل گمراہ ہو، تمہاری تو شکل ہی نہیں دیکھیں گا، جو تو محمد رسول اللہ تمہاری تو شکل ہی نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ کہے گا تو میں تو اللہ کا بندہ محتاج، اور میں تمہارا مددگار کیسے بان کر سکتا ہوں، مددگار تو صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، اور تم نے کلندر بنائے، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، اور بڑے آسرے رکھ کے بیٹھے ہو، جنتیں ملیں گی اور اللہ راضی ہوگا، تمہارا تو موت کے وقت کھانا خراب ہو جائے گا، انٹرنیشنل کھانا خراب ہو جائے گا، سورۃ 23 آیات نمبر جو ہے نا کیا سنا وہ ہے 99 سے لے کے آپ نے 100 تک پڑھنے، وہ رب قریب اور وہ جو ملائکہ قریب، ہاں وہ رب مجھے واپس بھیج دے، وہ میں تو سمجھ گیا ہوں، وہ مجھے تو مولوی نے گمراہ کیا، کلندر میرا مددگار، محمد رسول اللہ مددگار، یہ مولوی نے گمراہ کیا، اور جو ہے نا غوث اعظم میرا مددگار، اور جو ہے نا داتا مددگار، وہ سب درباروں میں میں نے چکر لیا، وہ ان کی کتابیں پڑھی، وہ ان کی وہ یہ تو سارے گمراہ لوگ ہیں، وہ ربا مجھے واپس بھیج دے، وہ میں تیرے دین کو پکڑتا ہوں، تیرے دین کی بات کا پر عمل کروں گا، مجھے تھوڑا وقت دے دے، میرے پاس کچھ اسباب ہے، میں اس میں اختیار کر کے کچھ نہ کچھ کر لوں، وہ میرا رب، اس نے کہا نہیں تمہیں تو واپس بھیجنا ہی نہیں، اب تو پکڑا گیا، اب تو تمہاری دھلائی اچھے طریقے سے ہوگی، میں نہیں کروں گا، یہ جو اعمال کے یہی تمہاری دھلائی کریں گے، کیوں؟ جو میری کتاب تمہارے پاس آئی، تم نے کہا ذاکر ماشاءاللہ، ذاکر اور گامدی اور مولوی سب زندہ باد، جھنڈے اٹھائے، بری اینا کیا سنا درباروں کے، مزاروں کے، یہ دیوبندی کے، بریلوی کے، اہل حدیث کے، شیعہ کے، پرویز کے، سب کے جھنڈے اٹھاتے، نعرے لگاتا تھا، یہ زندہ باد ہے، وہ تو یہ سارے گمراہ تھے، تمہارے پاس تو میں نے اللہ پاک میں تو اپنی کتاب بھیجی تھی،
اور یہ جو میری کتاب ہے اس میں تو یہ سارے مسلمانوں کا دین ہی نہیں ہے جو یہ دین پر عمل کر رہے ہیں. دیکھو کتاب میں آپ بھی دیکھ لو, اب تم گمراہ ہو سارے, تو کتاب میں دیکھ لو جو جتنے بھی ذاکر پھیلا رہا ہے, یہ جو کچھ پھیلا رہے ہیں, یہ قرآن میں تو دین ہی نہیں ہے. قرآن نے تو ان کے دین کا خود منع کیا ہے. یہ انٹرنیشنل گمراہ ہیں, فرقے اور فرقوں کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ رسول کا خود تعلق نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل گمراہ ہیں, مسلمان ہیں کوئی بھی ہیں, یہ سب گمراہ ہیں. قرآن کا تعلق تو وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا, پھر اعمال ہوں گے وہ جہنم میں لے جائیں گے. تو آپ کو بات کافی ساری سمجھ آ چکی ہے, تو ہم سمجھا چکے ہیں. اب نبیوں کے سامنے یہ بات آ گئی, جو وہ دین کو قائم کروں, ان کو یہ سمجھ آ گئی, کیونکہ اعلیٰ قسم کے نبی تو اعلیٰ قسم کا ہی ہوتا ہے, وہ آخری سطح پر ہوتا ہے, کوئی بھی نبی تھا. ان کو پتہ چلا کہ واقعی یار ہم تو ہیں تو محتاج, جو رب جو ہم سے بات کرے بات تو اس کی صحیح ہے. اب رب نے کہا دیکھیں میں نے جو سورت 32 سے آیات نمبر 1 سے 7 سے 9 تک پڑھنا, جو میں نے ایک تو یہ جسم ہے آپ کا یہ مادی بنایا ہے, اسی سے پیدا ہوا ہے, اور اسی میں یہ موت کے بعد نبی کو کہا گیا, سب کو کہا تم سب مٹی ہو جاتے ہو, اور دیکھ لو یہ تو مٹی ہو جاتے ہو. باقی انہوں نے درباریں مزاریں بنائی, یہ سارے انٹرنیشنل گمراہ لوگ ہیں. جسم اندر کسی کا بھی جاتا ہے یہ مادی ہے, یہ مٹی ہو گیا, وہ انبیاء ہوں مولوی ہوں کوئی بھی ہوں, جو کچھ مٹی سے مٹی کھوئی گیا, یہ ختم ہو گیا. تو اس پیدائش کے ساتھ جو انسان پیدا ہوا ہے, اس کے ساتھ میں نے ایک ذات رکھی ہے, وہ غیر مادی ہے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اب جو ہے نا کیا ہے نا, اس مادی جسم کو جو ہے نا کیا ہے نا جو ضرورت ہے, ان اسباب کے ساتھ ضرورت ہے, اب ان اسباب لے گا تو یہ زندہ رہے گا. اب جو ہے نا کیا ہے نا, وہ جو ہم نے روح ذات انسانی ذات رکھی ہے نا, اس کو جو ہے نا اس کے لیے میں نے دین نازل کیا ہے. اب اس دین پر عمل کرو گے تو اس ذات کی جو ہے نا کیا ہے نا نشوونما ہوگی, وہ اس کی نشوونما ہوگی. پھر موت کے بعد وہ کرتے رہو گے, مکمل دین پر عمل کرتے رہو گے, اس کو قائم کر لو گے. سورت 42 سے آیات نمبر 15 ہے, جو میرے دین کو قائم کرو گے, نبیوں کو بتائے گا, پھر اس دین کی طرف دعوت دو گے, تو پھر جو ہے نا کیا ہے نا آپ جو ہے نا کیا ہے نا آپ کی ذات کی نشوونما ہوگی. پھر وہ نشوونما ہوتی رہے گی. جب آپ کو اس دنیا سے آخری اینڈ ہوگا, موت ہوگا, تو پھر موت کے بعد آپ کی دوسری دنیا کی طرف آپ ارتقا کر کے چلے جائیں گے. اور دوسری دنیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹ چلے لا رب کا, اپنے رب کی طرف, وہ اپنے رب سے مل, وہ تم سے راضی, وہ تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی, وہ جو پہلے مر گئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. وادخلی جنتی, اور اپنی جنت میں چلے جاؤ. تو یہ ایک ارتقائی زندگی ہے. اب یہ جو دین ہے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے, جو اس پر عمل کرو گے, کہ اس دین پر عمل کرنے سے ہی تمہاری ذات کی نشوونما ہوگی. اگر نہیں کرو گے, اس کو مان لو, تسلیم کر لو, اور بالکل 100% مان لو, آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی ذات نہیں نشوونما ہوگی, پھر آپ میرے پاس میرے پاس پہنچیں گے نہیں. اور پھر جو دین ہے نا, یہ ایک تو ہے نا جو آپ نے اس میں دین کو قبول کرنا ہے, عمل کرنا ہے, پھر یہ دین آپ کو دنیا میں خوشیاں دے گا, آپ تمام خوشیاں دے گا. یہ نہیں ہے کہ تمہیں جنتی زندگی دے گا دین. تمہیں بھی نبیوں کو کہا گیا تمہیں بھی جنتی زندگی ملے گی, اور سب لوگوں کو جنتی زندگی ملے گی. یہ دین کی ضمانت ہے. جب دین کو آپ پکڑیں گے, اس کی طرف آئیں گے, تو آپ کے بوجھ اتر جائیں گے, آپ کے توق اتر جائیں گے, آپ کی زنجیریں اتر جائیں گی. آپ کو پاک صاف ستھرا بنا کے آپ کو امن کی زندگی دے گا, اور ہمیشہ کے لیے وہ امن کی ضمانت بھی دیتے آگے بھی. تو ان کو انبیاء علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی گئی, جو قرآن ایک موت کے بعد زندگی ہے, اور وہ زندگی جو ہے نا کیا ہے نا, وہ روح اور ذات کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اور روح اور ذات جو ہے نا اس جسم کے ساتھ اٹیچ ہے, جس کو جو ہے نا کیا ہے نا, اب جو ہے نا کیا ہے نا اس روح اور ذات کی جو ہے نا کیا ہے نا غذا ہے, وہ میرا دین ہے. جس طرح اس جسم کی غذا کے لیے میں نے اسباب بنائے ہیں, وہ اسباب یوز کرے گا تو جو ہے نا کیا ہے نا زندہ رہے گا, اگر یوز نہیں کرے گا تو مر جائے گا. اسی طرح اگر یہ دین پر بھی جو ہے نا کیا ہے نا عمل کرے گا, تو جو ہے نا کیا ہے نا وہ آگے اس کی ارتقائی زندگی ہوگی. اگر نہیں عمل کرے گا تو اس کی زندگی رک جائے گی, اور یہی اس کی جہنم ہے. موت کے بعد جو یہ اس کی جہنم ہے, اس کی زندگی ادھر بھی نہیں عمل کرے گا تو زندگی رکی ہوئی ہوئے گی, مرنے کے بعد اس کی زندگی روگی, اور جو اعمال کیے ہیں وہ اسی اعمال میں وہ گرفتار ہوگا, وہی اعمال اس کے لیے جہنم ہوں گے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہ دین کی بات سامنے آئی, جو ہے زندگی موت کے بعد, کیونکہ ہم جو ہے نا انسان ہیں, انسان کے ساتھ ہماری جو ذات ہے یہ دونوں مادی جسم کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہ بات بڑی اہم ہے.
آپ دیکھ لیں دوسری جتنی بھی مخلوق ہے جاندار ہیں ان کے ساتھ وہ ذات نہیں ہے، ان کی جو ذات ہے وہی ہے، مادی ہیں اور مادی ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ تو ہماری جو ہے نا کیا ہے نا ہمارے ساتھ یہ ایک ہو ہے جو ہمارے ساتھ انسان ہے، اور ہمیں پورا مکمل اختیار وہ ارادہ وہ ذات کو دیا گیا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر وہ اس کو ایک سائڈ پہ ہو جائے تو یہ تو جسم جاندار ہے، وہ جانور جاندار، وہی طرح کھائے گا، وہی طرح پیے گا، وہی طرح رہے گا، وہی طرح مر مٹ جائے گا جس طرح وہ ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ خیر تو ان کی بھی ارتقائی زندگی ہے، وہ بھی قرآن میں بتا دی ہے، بہرحال ان کی علیحدہ ہے جو ہے وہ اس کو ہدایت بتا دی گئی۔ بہرحال ہمارا تو سمجھے نا، اب یہ انبیاء علیہ السلام کے قرآن کے وہ حقائق سامنے آئے جو ہم جو ہیں ہمارے ساتھ ایک ذات ہے اٹیچ، وہ غیر مادی ہے، اس کی خوراک جو ہے نا کیا ہے نا دین ہے، دین پر عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا کیا ہے نا اس ذات کی نشانہ ہوگی۔ نبیوں کو بتا کہ جو میں نبی ہوں، اگر میں دین پر عمل کروں گا تو پھر جا کے میری ذات کی نشانہ ہوگی۔ اور اسی طرح یہ سارے انسان ہیں، یہ بھی دین ان کے لیے اس لیے ضروری ہے، اگر یہ دین پر عمل کریں گے، مان لیں، اقرار کر لیا، لگے رہے، یہ سب فراڈ ہے اور یہ مریں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ان کی زندگی رک جائے۔ پریکٹیکل عمل کریں گے، پورے دین پر عمل کریں، پھر دین پر عمل کرنے سے ہر حکم پر عمل، وہ ہر حکم ہمارے کو خوشی دے گا۔ ہر حکم پر عمل کرنے سے یہ دین کی ایک بہت بڑی نا کیا ایسا کامیابی ہے، جو دین پر عمل کرنے سے ہمارے کو خوشیاں دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جو دین یہ سارے مسلمان اسلام کے نام پر مذہبی فرقے لے کے کھڑے، یہ دین ان کے دین پر جب عمل کرو گے تو خوشی نہیں دے گا، یہ عذاب تم پر مسلط ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے دین بھی نہیں اٹھا کے کھڑے۔ دین تو قرآن میں انہوں نے باندھ رکھا ہوا ہے، وہ تو ثواب کی نیت پہ لیے استعمال ہوتا ہے، بھائی ثواب کے لیے پڑھ لو، کیونکہ یہ گمراہ ہے نا، گمراہ لوگ یہی بتا دی، ثواب کے لیے، مردے بشکوانے کے لیے۔ آپ کو دیکھا ختم 11ویں کل کے لیے وہ آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، یار اس کو بشکواؤ، یار اسے سارا سلسلہ، یا کسی مجمع میں قرآن کی آیاتیں پڑھ دیں گے، پھر سارا مفہوم اپنے کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ حدثنا فقہ ہیں جو بھی بنی ہوئی ہیں ان کا مفہوم وہ آگے سنا دیں کہ قرآن کا مفہوم وہ بند۔ تو یہ تو ان کے دین ہے۔ اب ان کے دین پر آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی ان کا دین کا حکم دے گا نا، وہ آپ کے لیے عذاب کھڑا کر دے گا، بالکل جو بھی یہ دین کا حکم بتائیں گے نا وہ آپ کے لیے عذاب ہوگا، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے ہی نہیں، یہ ان کے اماموں کا دین ہے، پھر ان کا دین ہے، پھر یہ آپ دین کے ساتھ بڑا کچھ اٹیچ اور بڑھا بھی رہے ہیں دین کو، اور دین بڑھ رہا ہے، اب بڑے دین بڑھا رہے ہیں۔ ہر مسجد میں جو مولوی بیٹھا بڑے طریقے بڑھا رہے ہیں، نعتیں بنا دیں، وہ کلمے بنا دیے، پتہ نہیں کیا کچھ بنائی جا رہا ہے، اور عوام اللہم لبیک اللہم، یہ ساری تمہاری لبیک جو موت کے ٹائم کان سیدھے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، وہ اللہ مجھے واپس بھیج، وہ اللہ، سورت وہ 30 آیت نمبر 99 ہے نا، ہاں وہ اللہ مجھے واپس دے، وہ مجھے تو اس مولوی نے گمراہ کیا ہوا تھا، وہ اس عمران نے گمراہ کیا ہوا تھا، بلاول نے گمراہ کیا ہوا تھا، زرداری نے گمراہ کیا ہوا تھا، نواز نے گمراہ کیا ہوا تھا، مروی نواز، فضل الرحمان، یہ سارے مولوی، وہ ذاکر نے مجھے گمراہ کیا تھا، غامدی نے مجھے گمراہ کیا تھا، یہ سارے تو گمراہ لوگ ہیں، میں تو ان کے دینوں پر عمل کرتا رہا، وہ اللہ میں تو اب جاتا ہوں، بس وہ تھوڑا سا وقت دے۔ نہیں، اللہ کہیں گے تمہارے پاس میرا پیغام پہنچا تھا، جو میرا دین ہے اور دین حق کہنے والے تمہارے پاس پہنچے تھے، تم نے تو ان کو جیسے ہم پہنچا رہے ہیں ایسے ہی ہیں، بس باتیں ہیں۔ دین تو ماشاءاللہ ذاکر کا ہے، چلے گا، غامدی کا چلے گا، وہ ہمارا مولوی اتنا، وہ دیوبند اتنا بڑا اہل حدیث اتنا بڑا، داڑیاں اتنے بڑے وہ جو ہے نا بریولی، وہ شیعہ، وہ تو پرویزی، وہ سر مت پوچھو ان کا، وہ اتنے بڑے اٹھا کے پھر رہا تھا، تمہارے پاس تو میرا دین پہنچانے والے عملی پہنچا رہے، میں تو عملی پہنچا رہا ہوں نا، عملی پہنچانے والے آئے تھے، پیغام پہنچ رہے تھے، لیکن تم نے کہا نہیں اصل دین ادھر ہے، تو پھر وہ دین جو تھے، وہ دین تمہیں جس پر عمل کیا وہ تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے، وہی لے کے جا رہا ہے، میں نے نہیں لے کے جا رہا، میں کیوں لے کے جاؤں؟ میں نے تو دنیا میں اپنی کتاب میں قانون درج کر دیا تھا، جو دین تم اختیار کرو گے وہی دین تمہارے لیے ہوگا، وہی تمہیں لے جائے گا۔ تو بات سمجھ آ گئی نا، انبیاء علیہ السلام نے تو یہ بات سمجھی، تو دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے جو دین بتا رہا ہے، کہ قرآن ہے نا، دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اسی لیے بتا رہا ہے، وہ جو نا کیا ہے، اسی لیے بتا رہا ہے جو تم موت کے وقت، اب کافر لوگ اسلام کو نہیں مانتے تو ان کو بتایا جا رہا ہے موت کے وقت ایک زندگی شروع ہونے والی، تو پھر تم کو یار اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو حجت ختم ہوگی تمہاری،
تو تمہیں تو پہلے دین نے بتایا تھا جب موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، اور زندگی میں تمہاری کامیابی جب ملے گی جب اس دین پر عمل کرو گے، اسے قبول کرو گے اور اس پر عمل کرو گے، پریکٹیکل عمل کرو گے۔ یہ دین کا کام ہے تمہیں دنیا میں خوش رکھنا اور تمہیں جنتی زندگی دینا اور تمہیں امن کے ساتھ رکھنا اور محفوظ رکھنا، اور جو ہے نا کیسا مرنے کے بعد بھی تم محفوظ اور ارتقائی زندگی ہوگی۔ اور یہ تمہیں دین نے بتایا تھا، اللہ کی ہدایت نے آگے بتایا تھا، تو اسی لیے دین ضروری ہے۔ اور تم نے سمجھا بس یہی زندگی ہے اور یہی کھائیں اور جو کچھ کریں اور ہمارا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں ان کو ہی بتایا جا رہا ہے، جو سب مولویوں کو ان کے دینوں کو بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کا دین ذاکر کو دے دو، غامدی کا دین غامدی کو دے دو، اپنے ارد گرد جو مسئلے ہیں سارے دین ان کو واپس کر دو۔ یہ سارے لوگ انٹرنیشنل گمراہ اور تمہیں خوار کیا اور مزے کے ساتھ کھا پی رہے ہیں یہ، اور حکمران یہ سارے مل کے ان کا گٹھ جوڑے، سمجھے نا، جو کٹ کے رکھو عوام کو، ذلیل خوار کر کے رکھو، سارا دن مر کے پھرواؤ، سارا دن تسبیحیں پڑھاؤ، سارا دن کلندر پہ چکر لگاؤ، غوث اعظم ہو گیا، سب اسی پر لگا کے رکھو، اور ان کا مال جو ہے نا اللہ کے نام پہ تم بھی لو، مسجد کے نام پہ دو، فلانے کے نام دو، قربانیاں دو، سارا مال کٹ کے رکھو۔ اور جو ہے نا کیا ہم بھی ان کو کٹ کے رکھا، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، کبھی نہیں ملے گا تمہیں روٹی کپڑا مکان، تم ساری زندگی خوار رہو گے، کبھی تمہیں امن نہیں مل سکتا، کیونکہ دین میں تمہیں امن دینے کے لیے قید قوانین بنا ہے۔ دین میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے علاقے میں وہ بندہ لے کے آؤ جو میرے دین کو جانتا ہے اور وہ ڈلیور کرنا جانتا ہے، وہ موجودہ دین باطل بھی جانتا ہے اور میرے دین کو بھی جانتا ہے، اس کو سربراہ بناؤ، اس کی سربراہی میں تو جو ہے نا کیا ہے نا پیروی کرو اس کی، اور جو ہے نا کیا وہ تمہیں ان تمام اندھیروں سے نکال کر وہ تمہیں جنتی زندگی عطا کر دے گا، جو سورت 20 میں آیا ہے، سورت 20 آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا 17 میں 117 میں ہے، پتہ نہیں 16 میں ہے، جو یہ جو جتنے بھی فرقے ہیں یہ طاغوت ہیں، ابلیس ہیں، شیطان ہیں، ہاں وہ مذہبی ہوں جو سیاسی ہوں، انہوں نے تمہیں جنت سے نکال کر جہنم میں رکھا ہوا ہے، تو وہ جو سربراہ ہے وہ تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہیں دنیا میں جنتی زندگی دے گا، اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی ہوگی۔ تو تم نے تو اس کو حکم کو ختم کر دیا، تم نے کہا تو اس کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب ماننا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ذاکر زندہ باد، غامدی زندہ باد، بلاول زندہ باد، زرداری زندہ باد، یہ مولوی زندہ باد، بس یہی چلے گا۔ تو تم نے تو اللہ کا قانون توڑ دیا۔ تو قانون اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، جب تم شیطانوں، یہ جو شیطان ہیں، یہ سارے سیاسی لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، یہ شیطانوں کے حکم پر عمل کرو گے تو پھر یہ تمہیں جنت سے نکال دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جنت سے نکالا ہوا ہے، اب گمراہ ہو تم انٹرنیشنل۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، جو دین ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہماری مرنے کے بعد ایک زندگی ارتقائی ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ایک روح ہے، ذات ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ہاں اس کی جو خوراک ہے وہ یہ دین ہے، اس دین کے احکام ہیں۔ پھر ان احکام پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر یہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں ملتی ہیں، دنیا میں امن ملے گا، دنیا میں ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے، سورۃ 47 آیات نمبر 42، سورۃ 47 آیات نمبر 2 سے لے کے 3 تک پڑھیں، یہ قرآن میں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ جب محمد رسول اللہ پر دین نازل ہوا اور مومنین نے دین کو سمجھا، محمد رسول اللہ نے سمجھا، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے عملی شکل اختیار کی، دین پر عمل کرنا شروع کیا۔ اور اسی آیات میں ہے جو انہوں نے صرف قرآن کی پیروی کی، اور انہوں نے جب قرآن کی پیروی کی تو ان کے حالات بہتر ہو گئے، ان کے حالات بالکل بہترین ہو گئے، وہ جو نا کیا ہے نا وہ بلندیوں میں اٹھنے لگے، اٹھتے ان کی اسلامی حاکمیت قائم ہوگی اور ان کو جنتی زندگی مل گئی، اور جو نا کیا ہے نا ان کی حاکمیت پھیلنے لگی۔ اب یہ دین دنیا میں بلندیوں پہ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ سورۃ 7 ہے، آیات نمبر 174 میں دیکھ لیں، اور جو ہے نا کیا 174 سے لے کے 177 تک دیکھ لیں، جو لوگ میرے دین کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خوار ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، ان کا حال کتے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے، بھونکتے رہتے ہیں، بھونکنے سے مراد ہیں وہ بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہیں، کہیں ان کو امن نہیں ملتا، ہاں ہر طرف ان کے اوپر عذاب آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دین ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک ذات ہے، روح ہے۔ سورۃ 32 آیات نمبر
جو ہے نا کیا سنا 7 سے 9 ٹکر، تو ذات روح ہے، اس ذات اور روح کے لیے دین آیا ہے جو اس پر عمل کرنے سے وہ ذات کی نشو، ہم جو اعمال کریں گے، جو بھی اعمال کریں گے، ان اعمال کے ساتھ اس ذات کی نشو ہوتی ہے، پھر وہ ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ مقصد بیج تو ہمیں مل گیا ہے، اب اس دین کو پر عمل کریں گے تو پھر جا کے اس کی نشو نما ہوگی، اگر نہیں عمل کریں گے تو پھر زندگی رک جائے گی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے بات سمجھی، پھر انہوں نے کہا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، نبیوں نے کہا ہم نے قبول کر لیے، ہم سمجھ گئے ہیں ہم رب تیرے محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہم مخلوق ہیں تو خالق ہیں، تو بغیر اسباب کے زندہ ہیں، ہمارے لیے اسباب ضروری ہیں اور ہم اسباب کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے اللہ، تم نے پیدا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا اور تو ہی ہمارا رب ہے، تم نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے اسباب دیے ہیں، متاعن الہین، اسباب دیے ہیں، اور وہ اختیار ہم کرتے ہیں تو زندہ ہیں، اگر وہ اختیار ہم بھی نہ کریں تو زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور آگے تم نے ارتقائی زندگی کا ہمیں بتا دیا، جو ہمیں تمہیں روح بھی دی گئی، انسانی ذات بھی دی گئی، ہاں وہ ایک بیج دیا گیا ہے، ذات دی گئی ہے، وہ مرنے کے بعد اس کی ارتقائی زندگی ہے، اور ارتقائی زندگی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ جب ہم نے اپنے دین کو تو تیرے دین کو قبول کر لیا اور تیرے دین پر پریکٹیکل پورا عمل کریں گے، انبیاء علیہ السلام نے کہا، تو ہماری زندگی موت کے بعد ارتقائی ہو جائے گی، اگر ہم بھی نہ عمل کریں گے تو ہماری ارتقائی زندگی رک جائے گی اور ہم بھی آگے نہیں ارتقا کر سکیں گے۔ یہ آپ کا قانون ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے، جس طرح ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کے لیے یہ ایک ہی برابر ہے۔ پھر وہ انبیاء علیہ السلام نے قبول کیا، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، انہوں نے قبول کر لیا، اے اللہ ہم نے قبول کیا سچے دل کے، ہم تیرے دین کی پیروی کریں گے، تیرے دین کے علاوہ سب کسی دین کی پیروی نہیں کرتے، ہم انکار کر چکے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا سورۃ 42 اور آیات نمبر 13 میں فرمایا، اور تم میرا حکم سمجھ لو، اسی دین پر قائم رہنا ہے اور اسی دین کی طرف عملی ان کو بلانا ہے، عملی پیش کرنا ہے، اس دین پر قائم رہو اور اس دین کی طرف بلاؤ۔ اور میں بھی نبی علیہ السلام کی نقل مار رہا ہوں دین کی، میں نے عملی پیش کر رہا ہوں اور عملی پیش کر رہا ہوں اور عملی جو ہے نا کیسا نا اس دین کی طرف بلا رہا ہوں، ما انزل اللہ کی طرف، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ کوئی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو 9، 10، 8 بجے آپ نے بات کر لینی ہے، رابطہ کر لینا ہے رات کو، اور اس سے پہلے بھی آپ رابطہ کر لیں گے تو پھر آگے ٹائم مقرر ہو جائے گا، یار بات کرتے ہیں۔ ہاں اگر کبھی آپ کے ساتھ وہ ہمارا بات کرنے کا اٹیچ نہ ہو موبائل کے ساتھ تو سمجھ لینا یار میں ایک مزدور آدمی ہے، کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، پھر بعد میں بات ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ خوشیاں تو ہم سب کو ملیں گی، یہ تو باتیں ہیں، دین پر عمل کریں گے تو ملیں گی، کیونکہ دین ایک ضابطہ حیات ہے، اسی سے خوشیاں ملتی ہیں۔ یہ تو الفاظ ہوتے ہیں جو ہم چاہت ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں، اور آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے تو آپ اصلاح کریں، اور جو ہے نا کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے دوستوں اور بہاروں کو سامنے رکھیں، یار یہ جو بندہ ہے نا عملی دین پہنچا رہا ہے، اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عملی دین انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا اور میں بھی ان کی نقل مار رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، میری بھی بہت بڑی کامیابی ہے جو میں عملی دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ میں جو عمل کر رہا ہوں دین پر عمل کر رہا ہوں اور اسی کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ دین امن دے رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تمہارا دین تو ستیہ ناس تمہارا بھی کیا ہوا ہے اور جو ہے نا کیسنا اور پورے ملک کا کیا ہوا ہے۔ ہمارا دین جو قرآن ہے وہ تو ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ تو آپ ہمارے سے امن میں ہیں اور امن دے رہے ہیں عملی۔